اس لیے کہ اس ملک کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو امریکہ کا ایک قانونی ہے. وہاں سے جو فون آئے گا، وہاں سے فون آئے گا، یہ فون آتا کہ انڈیا کے ساتھ جنگ بند ہو گئی جنگ. بابا امریکہ علیہ السلام، اس کا فون آ گیا کہ امریکہ کے ساتھ جنگ تو بند. تو خیبر پختون میں جو طالبان کے نام پہ ہزاروں مسلمانوں کو کچل رہے، ادھر فون کیوں نہیں آتا؟ میں جامع فاروقیہ میں 25-26 سال امام رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ حکومت تو مولویوں کی نہیں ہوتی، حکومت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دلوں کی ہوتی ہے. حکومت مولوی کی نہیں ہوتی، حکومت بیوی کی ہوتی ہے. مولوی سے اس کی بیوی بھی غالب ہے. تو میرے بچوں نے سب سے پہلے اسکول میں داخل ہو کر کے پتلون پہننا شروع کیا، تو میں نے گھر میں آ کر کے ماتم شروع کیا. بچے میرے وہ پتلون پہن کر کے جب وہ اسکول چلے گئے تو 2 بیٹے میرے اس وقت اسکول کے قابل ہو گئے. میں نے ان کے ماسٹر کو بلایا. ماسٹر صاحب میرا مقتدی تھا، اسکول کا جو بڑا انچارج وہ میرا مقتدی تھا، اس کو میں نے بلایا. میں نے کہا اس کو بلاؤ. وہ آ گئے. میں نے کہا ماسٹر صاحب اس خدا کی قسم 50 کروڑ روپے دے دے، اگر پتلون پہنو تو میرے ابا کی قبر پہ لعنت کر لینا. ہم اپنا دبر کسی کو نہیں دکھاتے، ہم غیرت مند لوگ. ماسٹر صاحب ایسا ہو گیا. میں نے کہا ماسٹر صاحب اس رب کی قسم، ہوں چروائے کا بیٹا ہوں، اگر تو کروڑ روپے دے گا نا تو خدا کی قسم میں پتلون نہیں پہنوں گا، تو پہن لے. میں نے کہا یار میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو بغیرت آدمی، میرے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو اور میرے بچوں کے شلوار اتار کر ان کو بھی آپ نے پتلون پہنا دی. یار اس طرح تو نہ کرو، میرے بچوں کے شلوار، شرم تو کرو، میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو. 2-2.5 ہزار لوگ تو میرے مقتدی ہوتے تھے، نماز پڑھتے میں آپ کا امام ہوں خدا کے لیے یار. اور بچوں کو میں نے مذاق، چونکہ میں مذاق کی ہوں تو بچے جب آ گئے پتہ نہیں وہ کہتے ہیں یونیفارم، ٹائی لگایا ہو عیسائی کا بچہ، ننگا سر، اور سر کے بالوں کو آدھا حصہ ادھر سے ایسے کر دیا، ادھر سے کر دیا، اور وہ ٹائی لگا کر کے. تو میں نے بچوں کو کہا، بچے تھوڑے سے سمجھدار تھے، میں نے کہا واہ واہ یار تمہارا باپ مولوی منظور بہت بڑا آدمی ہو گیا کہ تمہاری ان کے نگاہوں کے سامنے تمہارے شلوار اتر گئے، ان کی نگاہوں کے سامنے تمہارے شلوار اتر گئے. چونکہ بیویوں کی حکومت ہوتی ہے تو تمہاری ماں اور تمہارے ماموں وہ غالب ہے، اعلیٰ تعلیم دے رہے، اعلیٰ تعلیم، اسکول پڑھا رہے، اعلیٰ تعلیم، اور تمہارے اعلیٰ تعلیم والوں کو اپنے جوتیوں پر قربان کر دو. لوگ خدا کی قسم ہمارے لیے مرتے ہیں، ہمارے جوتے اٹھانے پر لوگ مرتے ہیں. جہاں بھی جاتے ہیں، خیبر پختون میں جاتے ہیں، پشاور میں جاتے ہیں، پنجاب میں جاتے ہیں، برطانیہ میں جاتے ہیں، بنگلہ دیش میں جاتے ہیں، سعودیہ میں جاتے ہیں، ایران میں جاتے ہیں، جہاں بھی جاتا ہوں خدا کی قسم لوگوں کی لائن لگ جاتی. کون تمہارے ماسٹر کو جانتا ہے؟ کون آپ کے بریگیڈیئر کو جانتا ہے؟ صرف ڈنڈا ہے. جب تک نوکری ہے تو سر ہے، اور نوکری ختم ہو گئی تو بے سر ہے. ہم برطانیہ گئے تو نواز شریف حضرت دامت برکاتہم العالیہ، نواز شریف جہاں رہ رہا تھا وہاں قریب میں ہماری کسی نے دعوت کر دی، اور ٹیلی ویژن پر میرا درس بھی ہو گیا، اور ٹیلی ویژن پر برطانیہ میں مجھ سے انہوں نے انٹرویو بھی لے لیا. تو ہم گئے تو بتایا کہ حضرت جی یہاں ہیں مولانا نواز شریف دامت برکاتہم العالیہ. مولانا ہے، مریم نواز بھی مولانا ہے، نواز شریف بھی مولانا ہے. وہ پٹھان لوگ کبھی کبھی غصے میں آتے ہیں، پٹھان کو کوئی پتہ نہیں چلتا، تو پٹھان کہتے ہیں کہ دا ذمہ مشرف، یہ ہمارا مشرف، ذمہ مشرف محمود خان اچکزئی دا زندہ باد، ذمہ مشرف مولانا حمد اللہ دا زندہ باد، ذمہ مشرف دا غٹا مشرف مولانا فضل الرحمان زندہ باد. پھر جوش میں آ کر کے ذمہ مشرف حضرت مولانا مریم نواز زندہ باد. یہ پٹھان کو کون سمجھائے؟ میں چکوال میں تھا تو میرا جلسہ تھا، اس جلسے میں یہ پٹھانوں کے یہ فیس بک پہ آ گیا، تو ہم جہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو ذمہ مشرف محمود خان اچکزئی زندہ باد، ذمہ مشرف حمداللہ زندہ باد، ذمہ مشرف مولانا فضل الرحمان زندہ باد، ذمہ مشرف مولانا مریم نواز زندہ باد. میں نے کہا واہ پٹھان ہوا، یہ ہمارا کردار ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ابا اور بیٹا دونوں نبی ہیں، مسجد حرام کی بنیاد رکھ رہے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللہ اس کو قبول کر لینا. بانی جب مخلص ہوتا ہے تو کوئی ماں کا لال اس کو روک نہیں سکتا. وہ مسجد حرام ہے کہ آج پوری دنیا کھنچ کر کے، بانی ایسا مخلص تھا، مخلص نے بنیاد رکھی. آج بنوری ٹاؤن کے مسجد کو وہ پذیرائی حاصل نہیں، تقی صاحب کے مسجد کو وہ پذیرائی حاصل نہیں، مولوی منظور کی مسجد کی زیارت کے لیے لوگ نہیں آ رہے ہیں. اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کسی بھی فیصل مسجد اسلام آباد اس کی زیارت کے لیے لوگ نہیں جا رہے. لوگ جا رہے ہیں دھڑا دھڑ، بڈھے جا رہے ہیں مسجد حرام کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے. یہ بانی کی دعا ہے جی. مولوی اگر مخلص ہونا تو اس کے مدرسے کو کوئی روک نہیں سکے گا، کوئی ماں کا لال،
کوئی بھی نہیں. یہ پتلون والوں کے پتلون اتر جائیں گے، یہ جائیں گے جہنم میں جیسے کہ پرویز مشرف چلا گیا. یہ جائیں گے ایک ایک کر کے اس طریقے پر جائیں گے. کوئی مدرسے کو روک نہیں سکے گا، کوئی مسجد کو روک نہیں سکے گا، کوئی خانقاہ کو روک نہیں سکے گا، کوئی نہیں. اور پھر ہمت ہے میرے مسجد کو مدرسے کو بند کر دو، مجھے مولوی منظور کو جنگل میں بٹھا دو، لوگ دھڑا دھڑ آ جائیں گے. یہ میں عام مولوی نہیں ہوں کہ جہاں پر ایئر کنڈیشن ہو. آپ محلے والے بھی گواہ ہے کہ یہاں پر کیا تھا، چھپرے لگا کر کے چھپروں کے اندر لوگ دھڑا دھڑ، خیبر پختون اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ پنجاب اور بلوچستان اور سندھ دھڑا دھڑ. یہ مدرسے 10-11 سال اس کو نہیں ہوگے، اس کو 10-11 سال کا. آپ یہ دیکھیں نا، آپ آ جائیں کل صبح کو جو پڑھائی، آپ آ جائیں پھر دیکھیں، ایک کلاس میں آ جائیں آپ کی زندگی بدل جائے گی. آپ آ کر کے دیکھیں، للو پلو للو نہیں ہے وہاں پر پڑھنے والے لوگ. وہاں دنیا کے منتخب چنیدہ چیدہ لوگوں کو اللہ نے منتخب کر کے بخاری ان کے ہاتھ میں دے دیے، قرآن ان کے ہاتھ میں دیے. وہ اس طرح نہیں ہے. ربنا تقبل منا، کوئی مولوی کو روک نہیں سکے گا. ایک سوات کا واقعہ ہوا ہے، کسی دلے کاری نے اور کسی بغیرت کاری نے اور کسی حافظ نے بچوں کو مارا. پورا میڈیا حکومت میں انتظار میں ہے کہ مدارس کو بند کروں، مسجدوں کو بند کر دوں. اور مولانا فضل الرحمان سے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تو ایڑی چوٹی کی زور لگا لے، تو کبھی وزیر اعظم صدر نہیں بن سکتا. اس لیے کہ اس ملک کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ تو امریکہ کا ایک قانونی ہے. وہاں سے جو فون آئے گا، یہ فون آتا کہ انڈیا کے ساتھ جنگ بند ہو گئی. جنگ بابا امریکہ علیہ السلام، اس کا فون آ گیا کہ امریکہ کے ساتھ جنگ بند. تو خیبر پختون میں جو طالبان کے نام پہ ہزاروں مسلمانوں کو کچل رہے، ادھر فون کیوں نہیں آتا؟ پنجاب میں بھی لوگوں کو 18,000 لوگوں کو حکومت نے چن کر کے 18,000 لوگوں کو، نوجوانوں کو خوبصورت جو صرف صحابہ کے ناموس کے لیے اٹھے، 18,000 صرف پنجاب کے اندر. ڈیرے غازی خان، ڈیرے اسماعیل خان، شیرباز مزاری، یہ ان علاقوں کے اندر میں آپ کو بتا رہا پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان کو اٹھا کر کے مار دیا. سندھ کے اندر ہزاروں کو مار دیا. بلوچستان، یہ ایک فون سے انڈیا کے ساتھ جنگ بند ہو سکتی ہے، یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کوئی طالبان نہیں ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو اور ہماری پوری خاندان کو مسلمان بنا دے اور اسلام پر برقرار رکھے. اسلام سلامتی کا درس دیتا ہے، ایمان امن کا درس دیتا ہے. مولوی کبھی بدماشی کے درس نہیں دیتا ہے، مولوی کبھی کسی کو کافر بناتا نہیں ہے، صرف بتاتا ہے. شرم تو آپ کو آنی چاہیے نا. ہم نے کس کو کافر بنایا ہے؟ پاخانہ کو میں نے پاخانہ بنایا. میں تو کہتا ہوں پاخانہ کہتا ہوں، پاخانہ بتاتا ہوں، بناتا نہیں. خنزیر بتاتا ہوں، بناتا نہیں. کتا بتاتا ہوں، بناتا نہیں. آخر دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ خنزیر بتاتا ہوں، بناتا نہیں. کتا بتاتا ہوں، بناتا نہیں. جو کافر بن چکا ہے، خدا کا باغی بن چکا ہے، اس کو مجھے اتنا حق بھی نہیں ہے کہ میں اس کو کافر کہہ دوں. یہ بھی حق مجھے نہیں ہے.